بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 جولائی 2020 بروز اتوار 14 ذوالقعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی کہ سعودی عرب میں بیشتر غیر ملکی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کفیل کے ہاتھوں تنگ ہوتے ہیں اور ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ نقل کفالہ یعنی کفیل کی تبدیلی کرا لیں۔ اس حوالے سے سعودی وزارت برائے افرادی قوت نے وضاحت کی ہے کہ تارکین وطن اپنے کفیل کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتے ہیں، جو کہ 3 صورتوں میں ممکن ہے۔ اردو نیوز کے مطابق وزارت افرادی قوت نے العنایہ بالعملہ ایپ کے ذریعے بیان میں کہا کہ ان 3 صورتوں میں اول یہ ہے کہ کارکن اقامہ اور ورک پرمٹ ختم ہو گیا ہو، دوم اگر آجر نے مسلسل 3 ماہ تک اجیر کی تنخواہ ادا نہ کی ہو، اور تیسرا اگر کارکن کی حروب کی رپورٹ کی بابت یہ ثابت ہو جائے کہ دھوکہ دہی کے طور پر کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں ورک ویزے پر مقیم غیر ملکی کے لیے لازم ہے کہ جس کمپنی یا شخص کا ویزا ہو اسی پر کام کریں۔ کسی دوسری جگہ ملازمت کرنے والے کے خلاف ورزی کا مرتکب پایا جاتا ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے آجر اور اجیر کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کارکن اپنے آجر کی مرضی سے دوسری جگہ کام کرے تو وہ کفالت تبدیل کرائے، جسے قانونی اصطلاح میں نقل کفالہ کہا جاتا ہے۔ نقل کفالہ کی فیس مقرر ہے۔ پہلی مرتبہ کفالت کی تبدیلی پر 2000، دوسری مرتبہ 4، تیسری مرتبہ 6000 ریال ہے، جس کے بعد قانونی طور پر کارکن اس بات کا مجاز ہوگا کہ وہ کام کر سکے۔ نقل کفالہ کے لیے وزارت افرادی قوت کے قوانین میں وضاحت کی گئی کہ ایسے کارکن جو اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ ان کے کفیل کی جانب سے ورک پرمٹ اور اقامہ تجدید نہیں کرایا گیا اور ان کی سابقہ کمپنی ریڈ زون میں ہو تو ان کا نقل کفالہ فوری طور پر کر دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت اگر کارکن اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ کفیل کی جانب سے مسلسل 3 ماہ سے اسے ادائیگی نہیں کی گئی۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قانون کی رو سے تمام کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ کارکنوں کو بینک کے ذریعے تنخواہ ادا کریں اور ثبوت کے طور پر کارکن بینک سے تنخواہ کا ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ نقل کفالہ کی تبدیلی کے لیے تیسری صورت غلط حروب کی ہے۔ اگر لیبر آفس اس بات پر قائل ہو جائے کہ آجر کی جانب سے حروب غلط لگایا گیا ہے تو کارکن کا حروب کینسل کر کے اسے کفالت کی تبدیلی کا حکم دیا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں طبی معائنے کے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تجدید جاری۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ڈرائیونگ لائسنس میں توسیع کے لیے جو وضاحتیں جاری کی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر کے سرکاری اکاؤنٹ پر بتایا کہ 1 سال کی ڈرائیونگ فیس 40 ریال ہے۔ بیان میں کہا گیا طبی معائنے کے بغیر ابشر کے ذریعے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت نئے کرونا وائرس کی وبا کے خطرات کو مد نظر رکھ کر دی گئی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے ضروری ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا کر دیے گئے ہوں۔ ٹریفک جرمانوں کی تفصیلات ابشر ویب سائٹ کی مدد سے آن لائن جانی جا سکتی ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ٹریفک جرمانوں پر اعتراض ریکارڈ کرانے کا حق ہے۔ یہ کام سمارٹ موبائل پر ابشر ویب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ٹریفک جرمانوں پر اعتراض جرمانے ادا کرنے سے قبل کیا جا سکتا ہے، بعد میں نہیں۔ اعتراض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ٹریفک چالان جو ٹریفک خلاف ورزی کے اندراج سے 30 روز کے اندر اعتراض ریکارڈ کرا دیا جائے۔ اعتراض صرف ظاہر سسٹم کے ذریعے ریکارڈ کی جانے والی خلاف ورزیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ گھریلو ملازمین سے ایک سے زیادہ گھروں میں کام نہ کریں۔ سعودی عرب میں ہزاروں مقامی اور غیر ملکی خاندان یومیہ گھریلو کاموں میں مدد کے لیے ملازماؤں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے فی گھنٹہ کی بنیاد پر کام کرنے والی گھریلو ملازماؤں سے متعلق صحت ضوابط جاری کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے گھریلو ملازماؤں سے متعلق قواعد و ضوابط کرونا وائرس سے بچاؤ اور اسے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے مقرر کیے۔ صحت و ضوابط میں کہا گیا کہ کام شروع کرنے سے قبل ماسک پہننا ضروری ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کم از کم 40 سیکنڈ تک صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے کی پابندی۔ صابن یا پانی نہ ہونے کی صورت میں کم از کم 20 سیکنڈ تک سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرنا لازمی ہے۔
کام سے فارغ ہونے کے فوراً بعد کپڑے دھوئے جائیں اور ڈیوٹی والے کپڑے الگ رکھے جائیں، انہیں سوتے وقت یا دیگر کاموں کے وقت استعمال نہ کیا جائے۔ گھریلو ملازمائیں فراہم کرنے والی کمپنیاں ملازماؤں کو ماسک اور سینیٹائزر مہیا کریں۔ گھریلو عملے کو لانے لے جانے والی بسیں لانے سے پہلے اور لانے کے بعد سینیٹائز کی جائے۔ کمپنی روزانہ کی بنیاد پر عملے کا ٹیمپریچر چیک کرے اور اس کا ریکارڈ رکھے۔ گھریلو عملے کو ایک دن میں ایک گھر سے زیادہ کی ڈیوٹی نہ دی جائے۔ گھریلو عملے کو وائرس لگنے سے بچانے کے لیے مخصوص مقامات یا گھروں تک ہی محدود رکھا جائے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں پارکوں سے متعلق۔ پارکوں میں کرونا سے کیسے محفوظ رہا جائے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پارکوں اور ساحلوں سمیت تمام تفریحی مقامات کے لیے صحت ضوابط کا اعلان کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے اس حوالے سے گائیڈ بک جاری کر کے قواعد و ضوابط کے بارے میں بتایا ہے۔ گائیڈ بک میں کہا گیا کہ سماجی فاصلہ 1.5 سے 2 میٹر تک رکھا جائے۔ اس کے لیے انتظار گاہوں، دروازوں، ٹکٹ کاؤنٹرز، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے مقامات اور واش رومز میں فاصلے کی علامتیں یا فرش پر نشانات بنائے جائیں۔ پارکوں، تفریحی مقامات اور سیر سپاٹے کی جگہوں پر بچوں کو کھیلنے سے روکا جائے۔ کھیل کے مشترکہ مقامات پر بچوں کے لیے جھولوں کی جگہیں کھولتے وقت ہر 2 گھنٹے پر اس حصے کو سینیٹائز کیا جائے اور بھیڑ نہ ہونے دی جائے۔ تفریحی مقامات پر سائیکلیں، صحرائی موٹر سائیکلیں کرائے پر دی جا سکتی ہیں، تاہم استعمال کرنے والے ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی بین الاقوامی اور خصوصی پروازوں سے متعلق۔ سب سے پہلے ہم خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق اور انڈیا کی بین الاقوامی پرواز سے متعلق۔ انڈیا نے اپنی بین الاقوامی پروازوں کو 31 جولائی تک مزید بین کر دیا۔ ابھی بین الاقوامی پروازیں انڈیا 31 جولائی تک مزید نہیں کھولے گا۔ پہلے اس کو 15 جولائی تک بڑھایا گیا تھا۔ اب طے شدہ بین الاقوامی پروازوں کی جو پابندی ہے اس میں 31 جولائی تک مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں سرکاری عہدیداروں کے مطابق پابندی میں توسیع کی گئی کیونکہ ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان بین الاقوامی پروازوں کو دوبارہ شروع کر دے گا فوری طور پر، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تیاری میں مزید کچھ وقت لگے گا اور بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا انحصار دوسرے ملکوں پر بھی ہے جو ہندوستانی شہریوں کو اپنی سرحدوں میں جانے دیتا ہے اور آنے دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی اس میں مزید جو اپڈیٹ ہے اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے مزید اپڈیٹ آنا شروع ہوں گی۔ کوئی ڈیٹ دی جائے گی کہ کب باقاعدہ طور پر بین الاقوامی پروازیں کھولی جائیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں وندے بھارت مشن 4 کی۔ مشن 4 جو شروع ہو چکا ہے اس کی اب فلائٹس بھی جاری ہیں۔ آج آپ کو بتاتے چلیں آج انڈیا کی جو 2 فلائٹ سکیجول ہیں، AI-196 ایئر انڈیا کی فلائٹ یہ جدہ سے ممبئی کے لیے روانہ ہوگی۔ 319 مسافر اس میں سفر کریں گے۔ یہ 11:30 بجے روانہ ہوگی۔ اس کے بعد دوسری فلائٹ جائے گی، وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری فلائٹ بھی روانہ ہوگی، یہ کنور کے لیے جائے گی اور 2 فلائٹیں ہیں۔ 319 مسافر ان فلائٹس پر آج روانہ ہوں گے۔ پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاض سے لاہور جانے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی خصوصی پرواز سے 304 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی پرواز سے 18 میتیں بھی بھیجی گئیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 5 جولائی کو آج 2 فلائٹس سکیجول ہیں۔ ایک پہلی فلائٹ جدہ سے لاہور کے لیے PK-9760 2:50 پر دوپہر کو روانہ ہوگی اور دوسری فلائٹ مدینہ سے ملتان جائے گی PK-6748 یہ دوپہر 1 بجے آج فلائٹ روانہ ہوگی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب میں کورونا کے 4128 نئے مریض۔ سعودی عرب میں 4 جولائی کو کورونا وائرس کے 4128 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ملک میں کورونا کے 2,05,292 مریض ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا گزشتہ روز 2,642 مریض شفا یاب ہوئے جبکہ 56 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 1,43,256 جبکہ ہلاکتیں 1,858 ہو گئی ہیں۔ اس وقت ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 60,815 ہے جبکہ 2,259 کی حالت نازک ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس میں مبتلا سب سے زیادہ مریض ریاض میں آئے
جن کی تعداد 360 رہی، جبکہ دمام 315، الحفوف 217، قطیف 214، مکہ 212، طائف 204، خمیس 201، المبرد 175، جدہ 169، الخبر 151، مدینہ 142، الظہران 140، ابہا 125، الخرج 107، بیشہ 104 اور باقی شہروں میں اس کی تعداد کم رہی۔ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن سینٹر کے لیے SOPs کیا ہیں؟ سعودی وزارت داخلہ نے نئے کرونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے تعلیمی ادارے اور عملے کو ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن سینٹر کے لیے نئی گائیڈ بک جاری کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گائیڈ بک میں ہدایت کی گئی ہے کہ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن سینٹر کے دروازے یا مین گیٹ پر کرونا ٹیسٹ پوائنٹ قائم کیا جائے۔ سینٹر کے عملے کو ٹیسٹ کا طریقہ کار اور درجہ حرارت ناپنے کا آلہ استعمال کرنا سکھایا جائے۔ ایسے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جس کا درجہ حرارت 38 یا اس سے زیادہ ہو، اس میں وائرس لگنے کی علامات پائی جا رہی ہوں تو اسے اسکول میں داخلے سے روک دیا جائے۔ نشے میں گاڑی چلانے اور فائرنگ کرنے والا ٹرک ڈرائیور گرفتار۔ سعودی عرب میں خمیس مشیط پولیس نے نشے میں دھت منی ٹرک ڈرائیور کو تعاقب کے بعد گرفتار کیا۔ سعودی عرب میں خمیس مشیط پولیس نے نشے میں دھت منی ٹرک ڈرائیور کو تعاقب کے بعد گرفتار کر لیا۔ ڈرائیور انتہائی خطرناک انداز میں ٹرک چلا رہا تھا، جبکہ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑیوں پر فائرنگ بھی کر رہا تھا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق خمیس مشیط میں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ شہر کی ایک مصروف شاہراہ پر ایک شخص منی ٹرک انتہائی خطرناک انداز میں چلا رہا ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، ساتھ گزرنے والی گاڑی پر فائرنگ بھی کر رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کنٹرول روم کی جانب سے علاقے میں موجود پولیس پیٹرولنگ پولیس کو فوری طور پر ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پولیس کو ملزم کے بارے میں متعدد لوگوں نے ٹیلی فون پر اطلاع دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کی گاڑی کو ٹرک نے ٹکر ماری اور فائرنگ بھی کی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے ملزم کو ٹرک روکنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض میں جعلی کرنسی پھیلانے کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے جعلی کرنسی پھیلانے کے الزام میں 3 سوڈانیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 5 لاکھ امریکی ڈالر اور 1,48,000 جعلی ریال برآمد ہوئے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مارکیٹوں میں جعلی کرنسی پھیلانے والا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ سعودیہ کے بانی شاہ سعود کی امامت میں 1.5 لاکھ پاکستانیوں کی نماز پڑھنے کی تصویر وائرل۔ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی لازوال ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور دفاعی شعبوں میں بھی ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کیا جاتا ہے۔ سعودی مملکت میں 25 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی روزگار کما کر ملک کی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں۔ سرزمین حجاز میں موجود مقامات مقدسہ کی وجہ سے بھی پاکستانی عوام سعودی عرب کو بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شاید کسی کو یاد نہ ہو کہ سعودی سلطنت کے بانی شاہ سعود 1954 میں پاکستان کے 10 روزہ دورے پر آئے تھے، تب ان کا حکومت اور عوام کی جانب سے فقید المثال استقبال کیا گیا تھا۔ شاہ سعود پاکستان میں اتنے مقبول تھے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ کراچی آئے تو ان کی امامت میں نماز باجماعت کی ادائیگی کی گئی۔ اس نماز میں چند ہزار نہیں بلکہ 1.5 لاکھ سے زائد پاکستانی شامل ہوئے۔ اس موقع پر ایک جو تصویر لی گئی جو ایک سعودی ادارے کی جانب سے ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی، یہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہو گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔